الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فإنك لا تسمع الموتى، بس بے شک لا تسمعوا نہیں آپ سنا سکتے الموتى مردوں کو، ولا تسمعوا اور نہ آپ سنا سکتے ہیں الصم بہروں کو، الدعاء پکار، اذا ولوا جب وہ پھر رہے ہوں، مدبرین پیٹھیں پھیر کر۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ الموت میت کی جمع ہے، اور الصم یہ اصم کی جمع ہے۔ ایک ہوتا ہے اصم جس کی جمع صم ہے، ایک ہوتا ہے ابکم گونگا جس کی جمع بکمن ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے اعمى اندھا جس کی جمع عمیون ہوتی ہے، اور یہ میت مردہ اس کی جمع ہے مردے۔ بس بے شک آپ نہیں سنا سکتے۔ اسمع یسمعو سے تسمعو ہے باب افعال، اس کا مطلب سننا نہیں سنانا ہوتا ہے۔ اگر تسمعو ہو تو سننا ہوتا ہے مطلب، اگر تسمعو ہو تو مطلب سنانا ہوتا ہے، بے افعال ہے۔ بس بے شک آپ نہیں سنا سکتے الموت مردوں کو، ولا تسمعو اور نہیں آپ سنا سکتے الصم بہروں کو، الدعاء پکار، اذا ولوا مدبرین جب وہ پھر رہے ہوں پیٹھے پھیر کر۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں لا رہے آپ کی بات پر، آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کی دعوت کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، آپ کی دعوت کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، آپ کا پیغام سچا سچا کھرا ہے، اور آپ کی محنت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اصل خرابی سننے والوں میں ہے۔ جب سننے والا ہی بہرا ہو، دیکھنے کو کان ہے لیکن وہ کان سننے کا کام ہی نہیں کر رہے، دل اللہ نے دیا ہے لیکن وہ دل سے غور و فکر کا کام ہی نہیں لے رہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، وہ آنکھوں سے حق کو دیکھنے کا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کا کام ہی نہیں لے رہے۔ گویا کہ ان کے پاس اعضاء موجود ہیں ظاہراً، لیکن یہ ان اعضاء سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، گویا کہ ان میں یہ اعضاء ہیں ہی نہیں۔ گویا کہ یہ دیکھنے میں تو جیتے جاگتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ مردے ہو چکے ہیں۔ تو ایسے بہروں کو، بلکہ ایسے مردوں کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں؟ تو آپ کی دعوت کے اندر کوئی کجی نہیں، کوئی کمی نہیں، یعنی آپ کے پیغام میں جو اللہ نے آپ پر وحی کیا ہے قرآن میں یا اس کی تشریح سنت میں کوئی کمی نہیں ہے، اور نہ آپ کے طریقہ دعوت میں، آپ کی محنت میں، آپ کے خلوص میں کوئی کمی ہے۔ لیکن اصل کمی، اصل خرابی ان سننے والوں میں ہے۔
इस आयत करीमा से ये भी पता लगता है, पहले ज़रा इसका मैं मफ़हूम मुकम्मल कर लूँ। बस बेशक आप नहीं सुना सकते मुर्दों को, और नहीं आप सुना सकते बहरों को पुकार, इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, जब वो फिर रहे हों पीठे फेर कर। ये सिर्फ ये कि ये बहरे नहीं हैं, सिर्फ ये कि ये मुर्दे नहीं हैं, देखने में ये कानों वाले नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये बहरे हैं। देखने में ये जीते जागते जिंदा लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जिंदा चलती फिरती लाशें हैं, ये मुर्दे हैं हकीकत में। सिर्फ ये नहीं कि ये अल्लाह ने जो इनको आज़ाद दिए हैं, ये उन आज़ा को इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि ये उस मुस्तजाद ये कि कायदा मुखालफत भी करते हैं। बाकायदा आप जब इन्हें दावत देते हैं तो ये आप एक तो आपकी दावत पर गौर नहीं करते, आपकी दावत सुनते नहीं, बल्कि पीठे फेर कर भाग खड़े होते हैं, सुनना चाहते भी नहीं है। एक शख्स तवज्जो ही ना करे, उसका रुख आपकी तरफ हो, और एक शख्स क्या करे कि एक तो वो तवज्जो ना करे, गोया कि वो सुनी अनसुनी कर रहा है आपकी बात को, लेकिन वो इस पर मुस्तजाद ये कि वो पीठ भी फेर ले, और पीठ फेर कर वो मुखालिफ से में चल दे। ओके, मैं आपकी बात सुनना भी नहीं चाहता, आपकी आवाज मेरे कानों में पड़े, मैं ये भी गवारा नहीं करता। एक तो ये है ना कि आवाज कानों में पड़े, एक बंदा गौर ना करे। एक है कि मैं मुझे इतनी यानी नफरत है और इतनी मुखालफत है मुझे अल्लाह के दीन से, नबी की तालीमात से, कि वो सिर्फ कान में पड़ी आवाज को ही सुनी अनसुनी नहीं करता, बल्कि वो वहां से पीठ फेर कर चल देता है, मुंह मोड़ लेता है, मुंह मोड़कर चलना शुरू कर देता है, ताकि ये आवाज भी उसके कानों में ना पड़े। तो इतनी बेरुखी करने वाले को, इतनी बेजारी करने वाले को कैसे समझाया जा सकता है? तो असल कमी दावत में नहीं है, इखलास में नहीं है दावत देने वाले के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। असल कमी तो सुनने वालों में है, वो सुनी अनसुनी कर देते हैं, बल्कि वो तो पीठ फेर कर चल देते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये असल में बहरे हैं, बल्कि ये उससे आगे बढ़कर मुर्दे हैं। तो बहरों को और मुर्दों को कैसे सुनाया जा सकता है पुकार? उन्हें पुकार कौन सुनाए? और जब वो सुन भी ना रहे हों, एक बंदा सुनने की कोशिश करे, उससे समझ ना आए तो एक अलग बात है, वो सुनने की कोशिश भी नहीं करते, बल्कि वो पीठ फेर कर चल देते हैं, पीठ फेर कर भाग खड़े होते हैं। सिर्फ पीठ ही नहीं फेरते एराज करते हुए, नफरत का इजहार करते हुए, बल्कि वो तो ऑफेंस करते हुए, ढिठाई करते हुए और ज्यादती करते हुए मुंह बंद करने की कोशिश करते थे दावत देने वाले का। जबानी तौर पर बुरा भला बुरा भला कहते थे, जिस्मानी तौर पर तशद्दुद करने की कोशिश करते थे और मुखालफत करते थे। तो ऐसे लोगों को आप नहीं सुना सकते। यहाँ सुनाने से मुराद जाहिरी सुनाना नहीं है, यहाँ सुनाने से मुराद ऐसा सुनाना है कि जो दिल तक पहुंचे, जिसका असर दिल तक पहुंचे, जो असर करे। असर कैसे हो? अल्लाह ने गोया की कुव्वत समाती ले ली है। असर कैसे हो? अल्लाह ने गोया के जिस्म में जान ही नहीं रखी, हकीकत में समात मौजूद है, लेकिन ये बहरे बने हुए हैं। हकीकत में जान मौजूद है जिस्म में, लेकिन ये गोया के मुर्दा बने हुए हैं। तो अल्लाह ने मोहर लगा दी है। अब फिर कोई सवाल करे कि जब अल्लाह ने उन्हें गूंगा बना दिया, बहरा बना दिया, जब अल्लाह ने उन्हें मुर्दा बना दिया, फिर उनका कसूर क्या है? असल में अल्लाह बिला वजह किसी को बहरा नहीं बनाते, बिला वजह किसी को अल्लाह मुर्दा नहीं बनाते, हुक्मी मुर्दा। बल्कि अल्लाह ताला देखते हैं कि अगले बंदे का रवैया क्या है।
جیسا اس کا رویہ ہوتا ہے اللہ اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. اگر کوئی حق بات سننا چاہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ اس کے دل کو مزید حق کی طرف پھیرتے ہیں. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں. لیکن جو سننا نہیں چاہتا، اصل خرابی ان کے اندر ہے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے. اسی لیے تو ذکر ہے اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں. تو جب وہ سننا ہی نہیں چاہتے تو پھر اللہ بھی ان کو مزید دور کر دیتے ہیں حق سے، اللہ مزید مہر لگا دیتے ہیں جیسے کچھ ایسا. تو اس لیے وہ قصوروار ہیں کہ وہ خود ہی نہیں سننا چاہتے. اور پھر اللہ بھی غیرت مند ہیں، اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ نہیں سننا چاہتے تو نہ سنیں. اللہ بھی گویا کہ انہیں پھر بہرا بنا دیتے ہیں، پھر اللہ بھی انہیں گویا کہ مردہ بنا دیتے ہیں. وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم، اور نہیں ہے آپ ہدایت دینے والے العمی اندھوں کو عن ضلالتهم ان کی گمراہی سے. جس طرح پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کان رکھنے کے باوجود بہرے ہیں، الصم جمع ہے اسم کی جیسے میں نے ذکر کیا. اسی طرح اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ظاہراً آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھے ہیں. العمی جمع ہے اعمیٰ کی، اور نہیں آپ ہدایت دے سکتے العمی اندھوں کو، اعمیٰ کی جمع ہے العمی اندھوں کو، عن ضلالتہم ان کی گمراہی سے. عن ضلالتہم سے پتہ چلا کہ پیچھے سم آیا ہے، اور یہ جو یہاں العمی آیا ہے اس سے مراد حقیقی بہرے اور حقیقی اسی آیت اللہ نے اذا ولوا مدبرین کا لفظ استعمال کیے. اور نہیں آپ ہدایت دینے والے العمی اندھوں کو عن ضلالتہم ان کی گمراہی سے. تو جو حق کو قبول نہیں کرنا چاہتا، جس کو حق سے نفرت ہے، جو حق کو سننا بھی نہیں چاہتا، بلکہ جب اس کو حق پیش کیا جائے، اللہ کی طرف دعوت دی جائے تو وہ وہاں کھڑا بھی نہیں رہتا، وہ سننا بھی برداشت نہیں کرتا، وہ دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا، اس مجلس میں رہنا برداشت نہیں کرتا، وہ وہاں سے پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے. تو ایسا شخص وہ کان رکھنے کے باوجود بہرا ہے، آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھا ہے. ایسے شخص، اور حقیقت میں ایسا شخص ظاہراً جیتا جاگتا ہونے کے باوجود وہ مردہ ہے، مردے کی طرح ہے. تو آپ کیسے ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو ان کی گمراہی سے؟ اس سے پتہ لگا کہ جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا کہ اللہ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں اصل میں وہ صلاحیتیں نیک مقصد کے لیے دی ہیں، اچھے کاموں کے لیے دی ہیں. جب ہم اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اعضاء کو، ظاہری جو اللہ نے ہمیں اعضاء دیے ہیں، جب وہ اعضاء اور اللہ نے اگر ہمیں جو دیگر صلاحیتیں دی ہیں، کسی کو اچھی آواز دی ہے، کسی کو اللہ نے لمبا قد دیا ہے، کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے، کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، کسی کو اللہ نے اقتدار دیا ہے، کسی کو اللہ نے کوئی صلاحیت، کسی کو اللہ نے کوئی صلاحیت، کسی کو ذہانت دی ہے، کسی کو عقل مندی دی ہے، کسی کو معاملہ فہمی دی ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے جو جو صلاحیت دی ہے وہ صلاحیت ہمیں پازیٹیو کاموں کے لیے دی ہے، حق دیکھنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کے لیے دی ہے. اگر ہم اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اعضاء کو پازیٹیو طور پر استعمال نہیں کرتے تو گویا کہ ظاہراً وہ اعضاء موجود ہیں لیکن حقیقت میں وہ اعضاء نہیں ہیں. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی آ رہی ہے۔ استاد آ رہے ہیں۔ جی استاد عرفان۔ یہ بہت بڑا اصول ہے.
یعنی اگر اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں، ہم کانوں سے حق سننا گوارا نہیں کرتے، ہم تلاوت نہیں سنتے، ہم اچھی باتیں نہیں سنتے، ہم دروس دینی بعض کی باتیں نہیں سنتے یا نہیں سننا چاہتے، تو پھر ہمیں اپنے آپ کو کانوں والا نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں بہرا سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو، ولی اعوذ باللہ۔ اگر کسی کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، وہ آنکھوں کو اللہ کی نشانی دیکھنے کے لیے، اور اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اللہ کی عظمت، اللہ کی معرفت اس کے دل میں جاگزی نہیں ہو، استعمال کرتا ہے، ان کا صحیح استعمال نہیں کرتا، تو ظاہراً اللہ نے اسے آنکھیں دی ہیں لیکن حقیقت میں وہ اندھا ہے۔ اگر اللہ نے دل دیا ہے، یہ دل ہی ہے، یہ ہماری عقل ہی ہے انسانوں میں، جو انسانوں کا اور جانور کرتی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو عقل دی ہے لیکن وہ اپنے لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون، لعلکم تہتدون قرآن بار بار کہتا ہے، تو گویا کہ ایسا شخص پھر اس کی عقل نہیں ہے، اس کا دل نہیں ہے، ظاہراً موجود ہے حقیقت میں نہیں ہے۔ جب وہ نہیں ہے تو پھر اس میں اور جانوروں میں فرق کیا ہوا؟ پھر یہ انسان نہیں ہے، پھر یہ تو جانور اور گئے گزرے جانور اور سب سے بدتر جانور ہیں یہ لوگ۔ اور جانور بھی کہنا ان کو ہلکا ہے، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ بے جان ہے، جان ہی نہیں ہے ان کے اندر، اس لیے ان کو مردوں سے تعبیر کیا، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ اسی طرح آپ سمجھیے کسی کے پاس اگر مال ہے، مال اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی، لیکن یہ نعمت اللہ کی کب بنے گی؟ اسی اصول کی روشنی میں اللہ کی راہ میں جب اللہ کی خرچ کیا نعمت، جائے اور اللہ تعالیٰ کے کہے احکامات کے مطابق خرچ کیا جائے تو جی جی، بالکل، جب اللہ کے احکامات کے مطابق مال خرچ ہوگا تو، اگر اللہ کے احکامات کے مطابق مال خرچ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوا؟ پھر مال نعمت ہوا اللہ کی، پھر کیا کہیں گے اس کو؟ وبال۔ پھر وہ وبال ہے، پھر وہ عذاب ہے اللہ کا۔ اللہ نے اگر اولاد دی ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے، اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، جو اللہ کے احکامات ہیں، اگر اولاد اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہیں کرتی، ہم ان کی تربیت نہیں کرتے، ہم ان کو دین پر نہیں چلاتے، دین پر چلنے کا نہیں کہتے، اور وہ نہیں چلتی، تو اولاد تو اللہ کی نعمت تھی بہت بڑی۔ اگر بیوی بچے دیگر رشتہ دار دوست احباب اللہ نے دیے ہیں، اگر ہم ان میں اللہ کے احکامات کا دھیان نہیں رکھتے تو وہ اللہ کے نافرمان ہیں، اور ہم بھی انہیں دین کی طرف دعوت نہیں دے رہے، ہم بھی اپنا فریضہ پورا نہیں کر رہے۔ ہر بندے کی ذمہ داری ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی انسان نماز کی پابندی کرے، اپنے اہل کو بھی، اپنے اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بھی انسان دعوت دے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی نیکی کرے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے۔ اگر کوئی دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا تو وہ پھر اس کے بیوی بچے جو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہیں، لیکن نیک بیوی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ اللہ اس دنیا کی بہترین متاع، اس دنیا کے بہترین سامان نیک عورت ہے، اور اولاد، نیک اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر یہ ہم ان میں اللہ کے احکامات کے مطابق ان کو ہم دین کی دعوت نہیں دے رہے اور یہ دین پر نہیں چل رہے، تو یہ پھر دشمن ہے ہمارے، پھر یہ ہمارے لیے فتنہ ہے بہت بڑا، پھر یہ ہمارے لیے عذاب ہے، برے دوست، بری سوسائٹی، اقتدار۔ اگر ہم اس کو دین کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں دیگر صلاحیتیں دی ہیں، خوبصورتی دی ہے، اچھی آواز دی ہے، اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں استعمال ہو رہی تو یہ ہمارے لیے وبال ہیں سب تمام چیزیں۔
پھر یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے لیے، یہ خوبصورتی اللہ کا عذاب ہے، یہ عقل اللہ کا عذاب ہے، یہ بیوی بچے اللہ کا عذاب ہے، یہ مال و دولت اللہ کا عذاب ہے، یہ اقتدار اللہ کا عذاب ہے، ہر چیز پھر اللہ کا عذاب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ان کے مال اور ان کی اولادیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مال اور اولادوں کو دیکھ دیکھ کر تعجب نہ کریں، حسرت نہ کریں، اللہ نے بڑا مال دیا ہے، اللہ نے بڑی اولاد دی ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں ان کی وجہ سے دنیا میں عذاب دے، وتزهق انفسهم وهم کافرون، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں۔ تو یہ پھر عذاب ہے اللہ کا، یہ مال اللہ کا عذاب ہے، یہ صلاحیتیں اللہ کا عذاب ہے، یہ اقتدار اللہ کا عذاب ہے، یہ حسن، یہ عقل مندی، یہ طاقت، یہ سب اللہ کا عذاب ہے والعیاذ باللہ۔ یہ صرف اسی وقت اللہ کی رحمت ہیں جب یہ اللہ کے دین، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو۔ اس لیے فرمایا ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، نہیں آپ سنا سکتے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر اسے جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر، فہم مسلمون، پھر وہ سر جھکا لے، پھر وہ مسلمان ہو جائے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سامنے سر جھکانے کو، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کو۔ اللہ فرماتے ہیں آپ مسلمان کو ہی سنا سکتے ہیں۔ ایک وہ بندہ جو مسلمان ہے وہ آپ کی بات سنے گا، آپ کی بات پر عمل بھی کرے گا، یا وہ بندہ جو نتیجتاً مسلمان ہے، اس تک دعوت نہیں پہنچی تھی، اس لیے وہ حق سے ہٹا ہوا تھا، کہ وہ جاہل تھا حق سے، اس کو حق کا پتہ نہیں تھا، لیکن وہ باغی نہیں تھا حق کا۔ لیکن جب اس تک دعوت پہنچی اور قلب سلیم کا مالک تھا، اس نے غور کیا اور اس نے کہا کہ کتنی خوبصورت دعوت ہے، کتنا خوبصورت میسج ہے میرے رب کا، میرے اللہ کا، ہم دنیا میں بے مقصد نہیں آئے۔ تو اس نے اپنی اصلاح کر لی، تو گویا کہ وہ بندہ بھی اصل میں نتیجے کے اعتبار سے مسلمان تھا، فرما بردار۔ تو صرف اور صرف ایک مسلمان کو، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے والے کو سنایا جا سکتا ہے، اسے دعوت دی جا سکتی ہے، اسے دعوت دی جائے گی تو اس دعوت کا فائدہ ہوگا۔ یہاں سنانے سے مراد، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کئی دفعہ، سنانا دو طرح کا ہوتا ہے، یا سننا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سننا وہ ہوتا ہے، صرف سننا ہوتا ہے، وہ دل تک نہیں پہنچ رہا ہوتا، یا ایک سنانا وہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کو کوئی بات سنائے وہ اس کے دل تک اثر ہی نہیں کر رہی، دل تک پہنچ ہی نہیں رہی، تو یہ ظاہری ہم سنا رہے ہیں۔ اور ایک سنانا وہ ہوتا ہے جو دل تک اثر کرے، تو یہاں وہ سنانا مراد ہے جو دل پر اثر کرے، جس سے دل کی دنیا بدل جائے، تو یہاں وہ سنانا مراد ہے۔ نہیں آپ سنا سکتے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایسا سنانا جو دل کی دنیا بدل ڈالے، نہیں آپ سنا سکتے الا من یؤمن بآیاتنا، مگر اسے ہی جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے، پھر وہ مسلمان ہو جائے، پھر وہ جھک جائے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اچھا، وما انت بہاد العمی، کون بتائے گا آپ میں سے کون سا صیغہ ہے بہاد العمی؟ میں کوشش کرتا ہوں ساتھ ساتھ لغت، گرامر کی چیزوں کو حل کرتا رہوں، کوئی چیز رہ جائے سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیا کریں۔ بہاد العمی یہ کیا ہے؟ یہ کون سا فعل ہے، اسم ہے، فعل ہے، کیا ہے؟ سر اسم ہوگا، اسم ہے۔ اسم فائل۔ اسم فاعل ہے، کیسے؟ اس کا روٹ کیا ہے؟ ہا دال یا، ہا دال یا، ہدایت، بالکل ٹھیک، شاباش۔ یہ با کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ یہ با حرف جار ہے، یہاں یہ زائد ہے، اصل میں ما یا یہاں یہ ما بمعنی لیسا ہے، ما نافیہ ہے، انت اس کا اسم ہے۔ جب ما نافیہ ہو لیسا کے معنی میں، تو یہ لیسا والا عمل کرتا ہے، یعنی اس کا اسم ہوتا ہے جو مرفوع ہوتا ہے، اور اس کی خبر ہوتی ہے جو منصوب ہوتی ہے۔
لیکن حکمن، لیکن اس کی خبر پہ با آ جاتا ہے، جیسے لیسا کے ساتھ ہوتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین. تو اسی طرح وما اللہ بغافل، نہیں ہے اللہ غافل. تو اسی طرح یہاں بھی وما انت بہاد العمی، تو یہ ما نافیہ ہے لیسا کے معنی میں، انت اس کا اسم ہے جو مرفوع ہے محلن، ویسے تو یہ مبنی ہے، ضمیر ہے. بہاد العمی اس کی خبر ہے، اس پہ با آ گیا ہے. ہم اردو ترجمہ کرتے ہوئے اس کا معنی نہیں کرتے، جیسے ہم علیہ اللہ باحکم الحاکمین میں ہم با کا معنی نہیں کرتے. اور نہیں ہے آپ ہدایت دینے والے، تو با حرف جار ہوا، ہم اردو ترجمے میں اس کا معنی نہیں کریں گے. اور ہادی اصل میں ہادی ہے، یا تھی، یا گر گئی ہے، یا آخر میں ہو تو وہ گر جاتی ہے. اسی لیے جس کے لام کلمہ میں واو یا یا ہو، حرف علت ہو، اسے ناقص کہتے ہیں. ناقص اسی لیے کہتے ہیں ہفت اقسام میں کہ وہ لام کلمے میں حرف علت ہو تو وہ گر جایا کرتا ہے عام طور پہ. تو یہاں اس کی یا گر گئی ہے، اصل میں ہادی تھا. تو ہاد العمی، بہاد العمی اسم فاعل ہے، مضاف ہے، اور العمی مضاف الیہ ہے. نہیں ہے آپ ہدایت دینے والے گمراہوں کو، اندھوں کو، ان ضلالتہم ان کی گمراہی سے. اس میں ایک قرات ہے متواتر وما انت تهدی العمی، اور نہیں ہے آپ کہ آپ ہدایت دیں العمی اندھوں کو، ان ضلالتہم ان کی گمراہی سے. یہ متواتر قرات ہے. تو بہرحال ہماری قرات میں وما انت بہادی العمی، اور نہیں ہے آپ ہدایت دینے والے اندھوں کو ان ضلالتہم ان کی گمراہی سے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے اعضاء صلاحیتیں تو دی ہیں، جو ان صلاحیتوں سے فائدہ نہ اٹھائے گویا کہ وہ صلاحیتیں اس کے اندر ہیں ہی نہیں. کسی کو اللہ نے کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، دل دیا ہے، تو وہ اگر فائدہ نہیں اٹھا رہا تو وہ اندھا ہے، بہرا ہے. دل دیا اللہ نے لیکن وہ دل سے عقل نہیں کر رہا تو وہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ایسا شخص تو بے جان مردہ ہے. اس سے پتہ لگا یہ جو مہر لگتی ہے اللہ کی طرف سے وہ کیسے لگتی ہے. وہ اصل میں یہی کیفیت ہوتی ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی. کئی لوگوں کے سامنے جب یہ بات کی جاتی ہے اللہ نے مہر لگا دی، پہلے پارے میں ہم پڑھتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو کئی لوگوں کے دلوں میں اشکال پیدا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جب اللہ نے مہر لگا دی ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اللہ نے ڈال دیا، تو پھر ان کے لیے عذاب کیوں ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وہ کہتے ہیں جب مہر اللہ نے لگائی ہے تو پھر ان عذاب کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہی آیات ہیں، یہ اور دیگر اس جیسی آیات. اصل میں اللہ نے مہر نہیں لگائی، بلکہ پہلے وہ خود اپنے کانوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، وہ بہرے بنے ہوئے ہیں، اپنے آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، وہ اندھے بنے ہوئے ہیں، اپنی زبان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، گونگے بنے ہوئے ہیں، گونگے شیطان گونگے بنے ہوئے ہیں، اپنے دل سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، جانوروں سے بدتر بنے ہوئے ہیں. تو تب اللہ نے مہر لگا دی. تو چونکہ اللہ کے مہر لگانے سے پہلے انہوں نے حق کو قبول کرنا نہیں چاہیے، ان کا اپنا اختیار ہے، تو اس لیے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے. اللہ پسند نہیں کرتے اللہ کسی کو مہر لگائیں اس طرح کر کے، لیکن اللہ کے ارادہ کونیہ ہے، اس کے پیچھے ان کا اپنا عمل بھی شامل ہے. یہاں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ثابت ہوتا ہے عقیدے کا ان آیات سے. وہ کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ استاد آپ سوال ریپیٹ کر لیں ذرا. میرا سوال یہ ہے کہ ان آیات سے مردہ نہیں دو سنتے آیات ہم نے دو آیات آج پڑھی ہیں، ان سے عقیدے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ثابت ہوتا ہے.
جی ابھی کسی نے بتایا تھا، کیا بتایا؟ مردوں کے سننے کا ایک مسئلہ اس سے نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ مردے نہیں سنتے. مردے بس اتنا ہی سن سکتے ہیں جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے ہمیں ایک تعلیم دیا ہے، اور جہاں جہاں پھر وہ سنتے ہیں، بس اس کے علاوہ نہیں. چلیں وہ تو آپ نے پھر دوسری آیات کو مد نظر رکھ لیا نا، صرف اس آیت کو سامنے رکھیں تو کیا پتہ لگا؟ مردے اس سنتے سے ہیں کہ تو نہیں سنتے؟ اس سے تو یہی پتہ لگ رہا ہے کہ نہیں سنتے. مردے نہیں سنتے. بہت واضح آیت ہے کہ مردے نہیں سنتے. ہاں وہ دوسری آیات سے پتہ لگتا ہے اگر اللہ چاہیں تو اللہ سنا دے. وہ جس طرح سورہ فاطر میں ہے کہ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. سورہ فاطر کی آیت ہے. کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا؟ سورہ فاطر آیت نمبر 22. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور نہیں آپ سنا سکتے اسے جو قبروں میں ہے. قبروں سے مراد یعنی جو مردہ ہے، مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے. تو ان سے پتہ لگا مردے نہیں سنتے، اللہ جسے چاہے سنا دے. یعنی اگر نبی بھی سنانا چاہیں، انک لا تسمع الموتى سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ مراد ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو. تو اسے پتہ لگا کہ عام انسان تو عام انسان، مردوں کو تو نبی بھی نہیں سنا سکتا اگر اللہ نہ سنانا چاہے. باقی اگر اللہ سنانا چاہے، اللہ تو پھر ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ یسمع من یشاء، میں نے سورہ فاطر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی ہے. تو یہ آیت اپنے مفہوم میں کتنی واضح ہے کہ مردے نہیں سنتے. لیکن جب یہ آیت اور اس جیسی آیات، کئی آیات ہیں اس جیسی قرآن کریم میں، دیگر دلائل ہیں اور احادیث مبارکہ بہت ساری، جب یہ آیت اور اس جیسے دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان لوگوں کو جو قبروں کا کاروبار کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، قبروں کے ساتھ انہوں نے ایک پورا دین بنایا ہوا ہے قبروں سے متعلق، مزاروں سے متعلق، اور اس کے پیچھے ان کی بنیاد کیا ہے جی کہ یہ بزرگ اور ان بزرگوں کے سامنے ہم حاجات پیش کرتے ہیں، یہ ہماری حاجتیں ہیں. تو اس کے پیچھے سارا عقیدہ یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بڑے واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، اور اللہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے. کتنی واضح آیات ہیں. کتنی واضح آیات کے باوجود بھی اگر کوئی اس عقیدے کو نہ مانے وہ کہ نہیں نہیں جی مردے سنتے ہیں، تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ مردوں کے سننے اور نہ سننے کے حوالے سے صحابہ کرام میں اختلاف میرے علم میں تو نہیں ہے. دیکھیے، ایک ہے مردوں کو اللہ سنانا چاہے، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جو بدر میں جو کفار کے بڑے بڑے سردار تھے، جب وہ جہنم واصل ہوئے، ان کو گھسیٹ کر کلیب بدر میں پھینکا گیا، بدر کے کنویں میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا تھا، صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے. تو حضرت عمر نے کہ کس نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، آپ انہیں خطاب کر رہے ہیں، یہ تو سن نہیں رہے، تو مردے ہیں اور مردے نہیں سنتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہ اس وقت سن رہے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا، اللہ کے حکم سے آپ نے ان سے خطاب کیا، اور جب صحابہ نے کہا یہ تو سن نہیں رہے، آپ نے فرمایا یہ اس وقت سن رہے ہیں. اس میں الآن کے الفاظ موجود ہیں اس حدیث مبارکہ میں، سندوں میں. تو جب اللہ سنانا چاہیں تو اللہ جس کو چاہیں سنائیں. دیکھیے جی، وہ اللہ جب نبیوں تک کوئی بات پہنچانا چاہے، کوئی غیب نہیں جانتا. جب اللہ تعالیٰ نبیوں تک غیب کی بات پہنچانا چاہیں، آسمانوں کی خبر چاہیں، مستقبل کی خبر پہنچانا چاہیں، ماضی بعید کی خبر پہنچانا چاہیں، کسی کو ماضی کی خبر خود بخود نہیں پتہ لگ سکتی، کسی کو مستقبل کی خبر پتہ نہیں لگ سکتی. لیکن جب اللہ تعالیٰ بتانا چاہیں تو اللہ جس کو چاہے بتا دے.
اللہ تو ان اصول و ضوابط سے ما کل شیء قدیر. مردے نہیں سنتے، یہ تھے پھر وہ قبر کے اندر ان کو دفن کر دیا جاتا ہے منو مٹی کے اندر. اپنی زندگی میں کوئی شخص تھوڑی دور کی بات نہیں سنتا، مر جائے تو وہ تو قریب کی بات بھی نہیں سنتا. لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بزرگ جو ہیں وہ جب فوت ہو جاتے ہیں اور پھر وہ قبر میں چلے جاتے ہیں تو قبر میں جا کے ان کی سننے کی طاقت سماعت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے شاید. پھر وہ ان کو ہزاروں لاکھوں میل دور سے بھی، ہزاروں میل دور سے بھی پکارتے ہیں. اللہ تو فرماتے ہیں نہیں سنتے. ہاں جو اللہ سنانا چاہے اللہ سنا دے. اللہ کسی قبر میں موجود شخص کو جو قبر پہ آئے ہیں ان کے قدموں کی چاپ سنانا چاہے اللہ سنا دے. قدموں کی چاپ مردہ سن لیتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کیونکہ اللہ وہ انہیں سنا دیتے ہیں. السلام علیکم. اب عام اصول یہ ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، عام اصول یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے. ہاں جو اللہ سنانا چاہے اللہ سنا دے. یہ ہے ان آیات کریمہ کا بڑا سیدھا سادہ مفہوم. جی جی استاد، میری بیٹی اصل میں کل یہ سوال پوچھ رہی تھی کہ مردے سنتے نہیں سنتے، تو میں نے اس سے کہا تھا میرے علم میں نہیں ہے، میں پوچھوں گی، لیکن میں بالکل بھول گئی تھی. آج یہ آیات آئی ہیں تو پھر میرے ذہن میں یہ سوال آیا. میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، میں پوچھ کے بتاؤں گی. تو یہی یعنی جواب بتائیں گے کہ مردے نہیں سنتے الا یہ کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن کی آیت سے جہاں ذکر ہے کہ اللہ جو سنانا چاہے تو وہاں پہ جو ملتا ہے وہی ہے بس. اس کا واضح دو ٹوک جواب ہے، مردے نہیں سنتے، قرآن کہتا نہیں سنتے. جہاں اللہ سنانا چاہے وہاں اللہ سنا دے. اب اللہ کہاں سناتے ہیں؟ جہاں جہاں احادیث مبارکہ میں آ گیا، جہاں نصوص میں آ گیا، وہاں وہاں اگر صحیح احادیث ہیں، واضح ہیں اپنے مفہوم میں، کوئی قرآن کی آیت ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ پھر وہاں وہ اللہ جس کو سنانا چاہے اللہ سنا دے، ورنہ مردے نہیں سنتے. عام اصول یہی ہے. جی مس افشی. جو دوسرے لوگ ہیں نا جو اس چیز کو مانتے ہیں وہ اس چیز سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا کہ انک لا تسمع الموتیٰ، وہ کہتے ہیں یہ جو موتیٰ ہے نا یہ دل کے اندھے مراد ہیں اس پہ. جب میں ابھی شروع میں قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تھا تو کسی آنٹی نے مجھے اسی طرح کہا تو میں بڑی پریشان ہو گئی. بہرحال بعد میں پھر مجھے میرے استاد صاحب نے بتایا کہ وہ والی آیت انہوں نے بتانی تھی ان کو، والی جس میں کہ ہے کہ من فی القبور. تو پھر مجھے سمجھ آئی، میں کہا اچھا چلے نیکسٹ ٹائم اگر کوئی مجھ سے کہے گا تو پھر میں اس کو وہ والی آیت بتا دوں گی. سر میں نے جو اتنی لمبی تشریح کی ہے، اس لمبی تشریح کے پیچھے مقصد یہی تھا بتانا، اور یہی آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جب اتنی واضح آیتیں موجود ہیں، یہ آیت ہے اور اس جیسی آیتیں، بالکل اس جیسی ایک اور آیت بھی ہے. یہ آیت جو سورہ فاطر کی ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں تو باقاعدہ قبر والوں کا ذکر ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، نہیں آپ سنا سکتے جو قبروں میں ہے. یہاں سے یہ اشکال بھی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ تو اللہ نے دل کے مردے کو کہا ہے، دل کے اندھے کو کہا ہے. یہ انک لا تسمع الموتیٰ، یہ بالکل یہی آیت وہ سورہ نمل میں بھی موجود ہے، سورہ نمل آیت نمبر 80 میں بھی، اور ہم سورہ روم آیت نمبر 52 بھی پڑھ رہے ہیں. یہ آیت کریمہ اپنے مفہوم میں بہت واضح ہے کہ مردے نہیں سنتا، اور نبی بھی مردے کو نہیں سنا سکتا. اس پر جب یہ آیتیں پیش کی جاتی ہیں ان لوگوں کو تو یہ آگے سے یہی اشکال پیش کرتے ہیں جو مصرفین نے ذکر کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے تو حقیقی مردے مراد نہیں ہیں، یہاں سے تو دل کے اندھے مراد ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے. اتنی لمبی میں نے وضاحت جو کی، میری وضاحت کا یہی مقصد تھا کہ یہاں مردوں سے مراد حقیقی مردے نہیں ہیں. یہاں مردوں سے مراد ہیں جیسے ہم نے آگے کہا کہ بہرے سے مراد حقیقی بہرا نہیں ہے، ظاہراً ان کے کان ہیں لیکن وہ ان کانوں سے وہ مفید باتیں نہیں سنتے، تو وہ بہرے ہیں، بہروں کی طرح ہیں. یہاں عمئی سے مراد حقیقی اندھے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں موجود ہیں لیکن چونکہ ان آنکھوں سے حق کو نہیں دیکھتے تو وہ اندھوں کی طرح ہے. اور یہاں الموتیٰ سے مراد بھی حقیقی مردے نہیں ہیں. یہاں الموتیٰ سے صحیح بات ہے، اس آیت کریمہ میں الموتیٰ سے مراد یعنی چونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں لہذا ان کو مردہ کہا گیا ہے. اصل مراد اس آیت کریمہ سے یہی ہے، لیکن اس کے باوجود
इस आयत करीमा से साबित होता है कि मुर्दे नहीं सुनते। ये मैंने आपसे अगला सवाल करना था कि कैसे साबित होता है ये बात बिल्कुल ठीक है। वो जो इतराज करते हैं इस आयत करीमा में कि आप ये आयत क्यों पेश करते हैं, ये आयत तो हकीकी मुर्दों के बारे में है ही नहीं, ये आयत तो दिल के मुर्दे के बारे में है, ये आयत तो काफिर के बारे में है, यहाँ मुर्दे से मुराद काफिर लिया गया है। एक तो हम उसके जवाब में उन्हें वमा तभी मुस्लिम मन फिल कुबूर सूरह फातिर आयत नंबर 22 बताते हैं। मैं कहता हूँ हमें उस आयत पे जाने की भी जरूरत नहीं है, सूरह फातिर के इसी आयत करीमा से ये बात साबित है कि मुर्दे नहीं सुनते। लेकिन कैसे, जब हम खुद मान रहे हैं कि यहाँ अलमौता से मुराद हकीकी मुर्दा है ही नहीं, यहाँ तो अलमौता से मुराद काफिर है, तो इससे हकीकी मुर्दों का ना सुनना कैसे साबित हुआ? जी, सवाल समझ में आया मेरा? जी सवाल तो समझ आ गया। तो जवाब फिर ये जवाब आप लोगों की क्लास में बड़ी तफसील से इसका जवाब दिया हुआ है। हम ये आयत करीमा पहले भी पढ़ चुके हैं, सूरह नमल में तफसील से इस मौजू पर बात हुई थी, लेकिन फिर आप लोग याद नहीं रखते। जी, कोई है जवाब देने वाला? सवाल क्या है? कोई सवाल दोहराए फिर मैं जवाब देता हूँ। किसी को सवाल समझ में है? मैं जी, सवाल दोहराने का ही कहने वाला था, मैं जरा सुन नहीं पाया। सवाल क्या है? चलें, कोई सवाल दोहरा दे। आपने ये सवाल किया है कि इस आयत मुबारक से अक्सर मुर्दे भी नहीं सुनते, से कैसे साबित होगा। यानी हमने लंबी तशरीह की है और आयत का सियाक अस्सुम्मा अल-उम्मी, ये आयत पूरी बता रही है कि यहाँ हकीकी मुर्दे मुराद नहीं है, यहाँ तो यानी काफिर मुराद हैं, काफिरों को यहाँ मुर्दे कहा गया है। जब यहाँ हकीकी मुर्दे मुराद नहीं है तो यही वो लोग जवाब देते हैं, कहते हैं कि इससे तो हकीकी मुर्दे मुराद ही नहीं है, आप इससे हकीकी मुर्दों का, आप यहाँ से मुर्दे कहाँ से ले आते हैं हकीकी मुर्दे, यहाँ तो काफिरों की बात हो रही है। वो कहते हैं आप इस आयत से कैसे साबित करते हैं कि जो हकीकी मुर्दे हैं वो नहीं सुनते? ये आयत तो हकीकी मुर्दों के बारे में है ही नहीं, ये आयत तो काफिर के बारे में है, यहाँ तो काफिर को मुर्दा कहा गया है। ये एतराज तो बिल्कुल वैलिड है। मैंने वही तो कह रहा हूँ कि आधा पौना घंटा हमने इस आयत पे लगाया, तो हमने भी इससे यही मुराद लिया है कि यहाँ मुर्दे से मुराद हकीकी मुर्दा नहीं है, यहाँ तो मुर्दे से मुराद काफिर मुराद है। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ इसके बावजूद ये आयत करीमा इस बात की दलील है कि हकीकी मुर्दा नहीं सुनता। कैसे? जी मिस्टर सिंह, आपने जवाब देना है, आपने हाथ नहीं खड़ा उस्ताद मोहतरम, तो नहीं वो सॉरी पहले का है। आई थिंक ये इसका ये जवाब हो सकता है कि उनकी समात भी खत्म हो चुकी होती है, बसारत भी खत्म हो चुकी होती है, तो जब वो है ही नहीं तो फिर उनको कैसे सुनाया जा सकता है। यहाँ पे समात तो मौजूद है, उसके बावजूद आप उसको यानी कि दिल के अंधे को समझा नहीं सकते। तो हकीकी जी जी मुर्दे की समात खत्म हो चुकी होती है, उसकी सेंसेस सारी खत्म हो चुकी होती है। जी जी। बड़ा वाज़ेह जवाब है, थोड़ा सा आप गौर करें, इतना वाज़ेह जवाब है कि उस जवाब पे कोई इतराज नहीं कर सकता। मैं आपको बड़े वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि इस आयत के अगर ठीक है यहाँ मुर्दा से मुराद काफिर है, क्योंकि हमने लंबी तशरीह यही की है और यही इस आयत करीमा का सियाक है, यहाँ काफिर मुराद है, लेकिन इसके बावजूद इस आयत करीमा से बड़ा दो टोक वाज़ेह होता है कि हकीकी मुर्दा भी नहीं सुनता। कैसे? वो देखिए ऐसे कि यहाँ हमने क्या कहा, यहाँ अलमौता से मुराद कौन है? हकीकी मुर्दा नहीं है। अलमौता से मुराद कौन है? काफिर। इस आयत करीमा से हमने क्या साबित किया? या अल्लाह ताला क्या क्या फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? आप किसको नहीं सुना सकते? मुर्दों को, और जो मुर्दों को, नहीं सुन सकते। मुर्दों को, अंधों को, बहरों को। और मुर्दों, हम्म, अंधों, बहरों से मुराद हकीकी मुर्दे, हकीकी अंधे, हकीकी बहरे मुराद नहीं है। इससे मुराद दिल के मुर्दे आप कह लें, दिल के आप अंधे। अंधे कह लें, या आप दिल के बहरे कह लें, वो मुराद है।
तो कैसे साबित हुआ कि हकीकी मुर्दे भी नहीं सुनते? देखिए वो, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि काफिर असल में हमें जिंदा नजर आते हैं, चलते फिरते नजर आते हैं, हमें उनके कान नजर आते हैं, हमें उनकी आंखें नजर आती हैं, लेकिन वो हुक्मी मुर्दे हैं। जिस तरह हकीकी मुर्दे नहीं सुनते, जिस तरह हकीकी बहरे नहीं सुनते, ये हुक्मी मुर्दे हैं, ये हुक्मी बहरे हैं, ये भी नहीं सुनते क्योंकि ये मुर्दों की तरह हैं। यानी यहाँ मुशब्बा कौन है, मुशब्बा बिही कौन है? एक बड़ा उसूल है कि मुशब्बा बिही हमेशा बड़ा होता है। यहाँ मुशब्बा कौन है, मुशब्बा बिही कौन है? सर अब समझ में आया कि जैसे मुशब्बा मुर्दे नहीं मुर्दा। सुनते वैसे ही ये भी बहरे और अंधे हैं, काफिर यानी मुर्दों की मुशब्बा, तरह। यहाँ मुशब्बा है काफिर, मुशब्बा बिही क्या है, हकीकी मुर्दा। अल्लाह कह रहे हैं कि यानी हुक्मी मुर्दा, काफिर क्या है, हुक्मी मुर्दा। वो हकीकत में मुर्दा नहीं है। अल्लाह कहते हैं हुक्मी मुर्दा नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? अल्लाह कहते हैं वो, अल्लाह उसको मुर्दा क्या क्यों रहे हैं? क्योंकि वो बहरे हैं और ये वो जब वो नहीं सुन रहे, यही जब नहीं साबित करने के लिए कि वो मुर्दे की तरह है। जब हकीकी मुर्दा नहीं सुनता, ये तो हुक्मी मुर्दा है, ये भी नहीं तो सुनता। काफिर भी नहीं देखिए बिल्कुल सुनता ऐसी जी। बात। यानी देखिए यहाँ मुशब्बा है हुक्मी मुर्दा, और हकीकी, और मुशब्बा भी क्या है, हकीकी मुर्दा। यानी अल्लाह कह रहे हैं काफिर चूंकि हुक्मन मुर्दा है, ये मुर्दा की तरह है, चूंकि हकीकी मुर्दा नहीं सुनता, इसलिए काफिर हुक्मी मुर्दा है, ये भी नहीं सुनता। इससे बड़ी वाज़ेह दलील क्या होगी? कोई बंदा के नहीं नहीं, यहाँ तो मुर्दा से मुराद हकीकी मुर्दा है ही नहीं, यहाँ तो मुर्दा से मुराद काफिर है। भाई उसकी अकल पर उसको मातम करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल यही बात है, यहाँ हुक्मी मुर्दा मुराद है। अल्लाह काफिर को मुर्दा क्या क्यों रहे हैं यहाँ? ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे कोई बंदा कहे, कोई बंदा के साई से साबित होता है कि बहरा नहीं सुनता। वला तुस्मिउ सुम्म दुआ भी तो है ना? क्या मतलब है वला तुस्मिउ सुम्म दुआ? इसका मतलब है कि बहरा नहीं सुनता। कोई बंदा के नहीं नहीं जी, इस आयत से तो ये साबित नहीं होता बहरा नहीं सुनता। इस आयत में तो असल में हकीकी बहरा मुराद ही नहीं है। इस आयत में तो बहरे से मुराद तो वो काफिर हैं जो जिनके कान हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको हुक्मी बहरा करार दिया है। यहाँ तो हकीकी बहरे की बात ही नहीं हो रही। मैं कहूंगा तुम्हें अपनी अकल पे मातम करना चाहिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जी उस्ताद अब समझ में आ गई है कि जैसे यानी तशबीह के तौर पर दी गई है इसमें। यानी फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि काफिर चूंकि हुक्मन बहरा है, जिस तरह हकीकी बहरा नहीं सुनता, तो काफिर भी बहरों की तरह, लिहाजा ये भी नहीं सुनता। तो अब कोई बंदा के नहीं नहीं, यहाँ तो असल में काफिर की बात हो रही है, यहाँ तो हकीकी बहरे की बात ही नहीं हो रही, तो उसकी अकल पे भी मातम ही हो सकता है। और क्या हो सकता है? अल्लाह ताला यहाँ काफिर को भूल रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे, मैं अब आपको इसकी एक मिसाल और देता हूँ। मैं कहता हूँ कि फलां जैद तो शेर की तरह बहादुर है। क्या मिसाल है? जैद तो शेर की तरह बहादुर है। अब कोई बंदा इस मिसाल से ये साबित करे कि फलां ने ये कहा कि फलां तो शेर की तरह बहादुर है, तो गोया कि शेर बहादुर होता है। अगला बंदा इतराज करे, नहीं नहीं जी, उसने तो शेर को बहादुर कहा ही नहीं, उसने तो जैद को शेर कहा है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जी उस्ताद। अगर मैं कहूं कि मेरा बेटा तो शेर की तरह बहादुर है, तो अगर मेरे इस जुमले से कोई बंदा ये साबित करे कि शेर बहादुर होता है, और अगला एक कम अकल बंदा उठ के ये इतराज करते, नहीं नहीं, अनस साहब ने तो शेर के बहादुर होने की बात ही नहीं की, उन्होंने तो अपने बेटे को शेर से तशबीह दी थी, उन्होंने तो शेर के बहादुर होने की बात ही नहीं की। भाई अकल के अंधे, जब मैं ये बात कह रहा हूं कि फलां या वो तो शेर की तरह बहादुर है, मैं किसी की बहादुरी को शेर की बहादुरी से तशबीह दे रहा हूं। मैं किसी को तशबीह दे रहा हूँ, मुशब्बा भी शेर की बहादुरी को बना रहा हूँ, तो शेर की बहादुरी तो अंडरस्टूड हुई। अगर मैं ये कहता हूँ फलां तो बहरे की तरह सुन ही नहीं रहा, फलां तो बहरा है गोया के, तो इससे ये बात तो अंडरस्टूड है, एक बच्चे को भी पता होगी कि बहरा नहीं सुनता। अल्लाह ताला, ठीक है, बिल्कुल हमें इत्तेफाक है उन लोगों से जो कहते हैं यहाँ मुर्दा से मुराद अलमौता से मुराद हकीकी मुर्दा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ अलमौता से मुराद काफिर है, हुक्म मुर्दा। अल्लाह उसे मुर्दा क्या क्यों रहे हैं? इसलिए कि हकीकी मुर्दा नहीं सुनता। अल्लाह उसे मुर्दा कहकर हकीकी मुर्दे से तशबीह दे रहे हैं।
کہ یہ سننے، سمجھنے، دیکھنے، غور کرنے میں یہ حقیقی مردوں کی طرح ہیں، یہ سننے میں بہروں کی طرح ہے، یہ بات کرنے میں گونگے کی طرح ہے، تو حقیقی کا تو حکم آٹومیٹک واضح ہو گیا. کوئی عقل کا اندھا ہی یہ بات کہہ سکتا آگے سے نہیں نہیں جی یہاں تو حقیقی مردے کے سننے نہ سننے کا تو موضوع ہی زیر بحث نہیں ہے. ہم کہیں گے پھر آپ سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ یہ تو بہت بڑی دلیل ہے کہ مردے نہیں سنتے. یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو جب مردہ کہہ رہے ہیں حکمن، پتہ لگا کہ مردے نہیں سنتے. اور پھر وہ جو سورہ فاتر کی آیت ہے وہ مزید واضح ہے. ویسے تو آپ کو بتاؤں اس آیت پہ بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن جس نے نہیں ماننا، وسوسے ہیں پھر شیطان نے ڈالے ہوئے ہیں، جس نے نہیں ماننا وہ تو وہاں بھی کہہ دے گا سورہ فاتر میں بھی وما انت بمسمع من فی القبور. جب آیت پیش کی جائے گی تو کہہ دے گا کہ جی یہاں بھی من فی القبور سے مراد اصل میں قبروں میں موجود لوگ مراد نہیں ہے، یہاں مردہ مراد ہے. مردے سے مراد یہاں بھی جو ہے وہ کافر مراد ہے، کہ کافر اصل میں مردے والے قبر والے شخص کی طرح ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے، آپ کو میں صحیح بتاؤں اس آیت کریمہ میں بھی وما انت بمسمع من فی القبور سے مراد کافر ہی ہے. دیکھیے پیچھے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، کہ اللہ نے زندہ اور مردہ کی بات کی ہے، زندہ مردہ سے مراد مسلمان اور کافر ہے. اس آیت کریمہ کا موضوع بھی اصل میں کافر اور مسلمان ہی ہے. بندہ یہاں بھی کہہ سکتا ہے وما انت بمسمع من فی القبور، یہاں قبر والے سے مراد کافر ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے. جب اللہ تعالیٰ کافر کو قبر والے سے تشبیہ دے رہے ہیں اور اللہ کہتے ہیں جس طرح قبر والا نہیں سنتا اس طرح کافر بھی نہیں سنتا، تو قبر والے کا نہ سننا تو بالاولیٰ ثابت ہوا. کوئی بندہ یہ کہ نہیں نہیں جی یہاں تو حقیقی قبر والے کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں تو کافر کی بات ہو رہی ہے، اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی فلاں تو لومڑی کی طرح چلاک ہے، اگر تو اس سے پتہ لگا کہ لومڑی چلاک ہوتی ہے، یا ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ لومڑی چلاک ہوتی ہے، اس کی چلاکی مسلمہ ہے، تو پھر ہی کسی کو اس کی چلاکی سے تشبیہ دی جاتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ فلاں تو علم میں امام ابو حنیفہ سے بھی بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے جی، تو آگے سے کوئی بندہ اعتراض کر دے جی یہاں تو امام ابو حنیفہ کے علم پر تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں تو اصل میں کسی کو امام صاحب سے تشبیہ دی گئی ہے، تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی؟ بات کلیئر ہے میرا خیال ہے. کوئی سوال اس پہ، کوئی اشکال؟ چلیں اسی پر بس کرتے ہیں پھر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. باقی میں نے بتا دیا کہ مردہ نہیں سنتا، نبی بھی نہیں مردے کو سنا سکتا، کوئی اور انسان کیا سنائے. ہاں اگر اللہ سنانا چاہے تو اللہ سنا دیتے ہیں. اللہ نے جنگ بدر کے کفار سرداروں کو سنانا چاہا تو اللہ نے نبی کے ذریعے سنوا دیا. اللہ سنانا چاہیں تو اللہ مردے کو قدموں کی چاپ سنا دیں. جس کا ذکر نصوص میں آ گیا تو وہ چیزیں مستثنا ہو گئیں، ورنہ عام اصول اپنی جگہ برقرار ہے کہ مردے نہیں سنتے. یہ جو پورا کاروبار قبروں کا، مزاروں کا گرم ہے، تو وہ سارا ٹھپ ہو جاتا ہے. وہ اس لیے سب سے زیادہ اس موضوع پر وہ بات کرتے ہیں مردے سنتے ہیں، مردے نہیں سنتے. قرآن بڑا واضح ہے اس موضوع پر. ہاں جہاں اللہ سنانا چاہے اللہ سنا، وہ اللہ کی مرضی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.